السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ فضا خان. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹریس ریلیور. نو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹیبلیٹس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے ہیومن اسٹریس ریلیور، جو ماں باپ کے ساتھ نہ صرف ان کی بچوں کی شادی اور ذمہ داری کو سمجھتی ہیں بلکہ انہیں بہت بڑا سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں، کیونکہ آج کے دور میں ان کے رشتہ دار بھی نہیں کرتے ہیں. تو چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے کرتے ہیں بات. السلام علیکم ندا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. مجھے سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ میرے شو میں آئیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کو اس فیلڈ میں ورکنگ کرتے ہوئے کتنا سال ہو گیا اور کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ فضا، مجھے اس فیلڈ میں آئے 5 سال ہو گئے اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے مجھے اس فیلڈ میں آنے کے بعد. کیونکہ اچھا. میں یہ سمجھتی تھی کہ جب میں اس فیلڈ میں آئی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے یہ فیلڈ چوز نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ مجھے یہ کانسیپٹ پسند نہیں تھا. اور میں یہ دیکھتی تھی کہ رشتے جو کروا رہی ہیں میچ میکرز، اور رشتے پیسے لے کے کروانے والا کانسیپٹ تو بالکل بھی مجھے پسند نہیں تھا. تو جب آپ کو یہ فیلڈ، یہ پروفیشن پسند ہی نہیں تھا تو آپ نے اس کو جوائن کیوں کیا؟ اس کے پیچھے بھی بہت ساری باتیں ہیں. اور میری ایک میچ میکر ہے جن کا نام سائمہ ہے. جیسے آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا کہ یہی فیلڈ آپ نے کیوں چوز کی، بالکل. تو کیونکہ میں پہلے آن لائن بہت کام کرتی تھی، یعنی کہ مارکیٹنگ، جیسے بک مارکیٹنگ. سیلنگ میں اچھا. کافی اتنے سارے مطلب اس طرح لنکس تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ایسے ہی رشتے کرواتی تھی. کیونکہ کافی لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ بھائی، کوئی کہتا تھا ہمارے بیٹے کے لیے بتائیں، کوئی کہتا تھا ہماری بیٹی کے لیے بتائیں. تو جو ہے اس میں جو ہوں آگے پھر بڑھتی گئی. اور پھر مجھے میری ایک میچ میکر جن کا میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سائمہ ہے، وہ خود بھی بالکل. بہت اچھا کام کر رہی ہے اس فیلڈ میں، بہت اچھی میچ میکر ہے. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اس فیلڈ میں کام کرو، آپ بہت مزہ آئے گا. کیونکہ جبکہ مجھے یہ کانسیپٹ بالکل پسند نہیں تھا کہ لڑکیاں ٹرے لے کر آتی ہیں اور پیسے دے کے جو رشتے ہو رہے ہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، تو یہ چیز مجھے پسند نہیں تھی. لیکن جب میں فیلڈ میں آئی تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور میچ میکر کے بارے میں یہ چیز کہا جاتا ہے کہ وہ بے جوڑ رشتہ لگاتی ہیں، بس پیسوں کے خاطر وہ یہ کام کر رہی ہیں. نہیں دیکھتی کہ لڑکی کی پروفائل کیا ہے یا لڑکے کی پروفائل کیا ہے، بس جیسا بھی وہ رشتہ لگانا ہے، انہیں پیسے سے مطلب ہے. کیا یہ واقعی سچ ہے؟ دیکھیے فضا، میں اس میں کسی کی برائی نہیں کروں گی، کسی بھی میچ، کیونکہ سب میچ میکر بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت محنت کرتی ہیں. بالکل. لیکن میں بس یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ کچھ ہوتا ہے. کمپلینس بھی آتی ہیں ہمارے پاس کلائنٹ کے طرف سے کہ دیکھیں آپ لوگ جو ہیں وہ رشتے کے لیے پیسے لیتے ہیں اور کوئی بھی رشتہ بھیج دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے جتنے بھی بتایا کہ مجھے کبھی جو ہے کمپلین نہیں آئی کہ آپ کس طرح کے رشتے بتا رہی ہیں. ایک تو جوڑ بہت ضروری ہے، میچنگ بالکل. کرنا بہت ضروری ہے اس میں. بالکل. بالکل. تو مجھے کبھی ایسی کمپلین نہیں ہے. لیکن ہاں، یہ کچھ میچ میکر ایسا کرتے ہیں، کیونکہ میں دیکھیں نام بھی نہیں لے سکتی، بہت بالکل. غلط بالکل بات نام ہے. تو نہیں لے سکتے آپ. کیونکہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میچ میکر بہت غلط کام کر رہی ہے یا صحیح کام. لیکن کمپلینس آتی ہیں کہ بھائی آپ پیسے کے لیے جو کوئی بھی رشتہ بتا دیجیے، اور پیچھے کے بیک گراؤنڈ چیک کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، لوگوں کو یہ چیزیں لگتی ہیں کہ رشتہ لگانا بہت ہی آسان کام ہے. کیا واقعی یہ آسان کام ہے یا پھر آپ تھوڑا اتنا ایکسپلین کریں کہ جو یہ ہماری واقعی آسان ہے؟ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے یہ کام جتنا ہمارے کلائنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ واٹس ایپ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں پہلے ہوتا تھا تصویر ہوتا تھا، بالکل. اور اب ہو رہا ہے واٹس ایپ کے تھرو یہ کام ہو رہا ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ بات. تو یہ تو ایزی ہے کہ واٹس ایپ کے تھرو ہو رہا ہے، لیکن یہ ایزی نہیں کہ میچنگ کیسے کرنی ہے. کیونکہ ایج کے حساب سے، کاسٹ کے حساب سے، اور ساری چیزیں بہت دیکھنی ہوتی ساری ہیں نا، مینج کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان سب کو. دیکھیں اب ایک اتنا زیادہ ایڈوانس دور آ چکا ہے کہ ایک پروفائل بنتی ہے، اس میں سب کچھ مینشن ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، کاسٹ ہوتی ہے آپ کی، اس میں ہائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل میں بالکل. آپ کو بالکل. بتاؤں کہ ہائٹ ہائٹ مین چیز ہے. امپورٹنٹ. تو صحیح یہ بات ہے. ساری چیزیں ہم لوگ کو کافی مشکلات آتی ہیں میچنگ خاص طور پہ دینے میں. کیونکہ اگر آپ نے سب سے مین چیز آپ کو میں فضا یہ بتاؤں کہ اگر میں نے ایک 25 کی لڑکی ہے یا سمجھے آپ 22 کی لڑکی، اور میں نے اس کو 30 سے اوپر اگر لڑکا بھیجے تو بہت غلط ہے یہ چیز. پر آج کل تو یہی کمپلین چیزیں فوراً چل رہی ہیں آتی کہ ہے. 25 کی اگر لڑکی ہے تو اس کو 30 میکسیمم اتنے ہی ملتے ہیں. 22 کی جب دیکھیں ایج کی کوئی ہمارے پاس لڑکی آتی ہے، پروفائل آتی ہے، پکچرس آتی ہیں، تو اس کے بعد ہمیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح پروفائل میچ کر کے دے دیں. کچھ میچ میکرس کچھ جو ہوتی ہیں اس طرح کی وہ
جو ہے آگے ایج کا نہیں دیکھ رہی ہوتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو میچنگ کرنا بہت ٹف کام ہے، میچنگ بالکل. جب آپ نے یہ کام اسٹارٹ کیا تو یقیناً آپ کو بہت ساری پریشانیاں آئی ہوگی، تو اس میں کیا آپ کے پیرنٹس نے یا آپ کے رشتہ داروں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوائس کیا، یہی کام کیوں کر رہی ہیں آپ؟ یا بہت سارے لوگ غلط کہتے ہیں اس فیلڈ کو. میں اپریشیٹ کرتی ہوں آپ بہت اچھی ورکنگ وومن ہے، بٹ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کی فیملی نے یا آپ کے رشتہ داروں نے اس پہ بات نہیں کی؟ دیکھیں میری فیملی کی طرف سے تو مجھے پوری سپورٹ تھی، اچھا. اور جو ہے مجھے جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مجھے یہ کام غلط لگتا تھا، یہ میں سمجھتی تھی جب میں فیلڈ میں آئی تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، اور میں اب کیونکہ دیکھیں جب تک فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل تو بالکل. میرے پیرنٹس کی طرف سے الحمدللہ مجھے بہت سپورٹ تھی. ہاں آپ کو پتہ ہے خاندان والوں کی تو باتیں بنانے کا تو کچھ نہ کچھ ہے کہ وہ لوگ خاندان کو تو ہر چیز میں پرابلم ہوتی ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ندا، یہ رشتے والی آنٹی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا آپ کو کبھی کسی نے رشتے والی آنٹی کہا ہے، اور اگر کہا ہے تو پھر آپ کا کیا رسپانس ہے آگے؟ دیکھیں یہ رشتے والی آنٹی کا کانسیپٹ تو اب نہیں ہے، کیونکہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ ایک فیکٹر پہ کام ہو رہا تھا، ایک فیکٹر کے لوگ کام کرتے تھے. بالکل. ابھی یوتھ جو ہے وہ یوتھ میں جتنی بھی میری میچ میکرس ہیں وہ اس گروپ پہ کام کر رہی ہے. تو آنٹی کہنا اور انکل کہنے کا کانسیپٹ تو اب ہے ہی ختم ہو جی، چکا ہے. بالکل ختم ہو صحیح چکا ہے. صحیح. ویسے لوگ کہتے ہیں رشتے والی آنٹی. اچھا آپ میچ میکر ہیں تو مجھ پہ بھی ذرا دھیان دیں، میرے لیے بھی رشتہ ڈھونڈیں. جی بالکل، آپ کے لیے کیوں نہیں دیکھیں گے، آپ خود اتنی اچھی ہیں، بالکل ینگ ہیں، اور ہوں. بالکل دیکھیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو چل کے بھی دکھانا پڑے گا اور اپنی ڈیمانڈ تو ہے لازم بتانی پڑے گی کہ آپ چل کے کیا دکھانا. ڈیمانڈ ہے. چل کے دکھانا اور ڈیمانڈس تو میں آپ کو بتاتی ہوں. ویسے چل کے دکھانا یہ تو بہت پرانا کانسیپٹ ہے ہمارا، کہ اگر رشتے والے آتے تھے، لڑکے والے لڑکی کے گھر جاتے تو وہ کہتے تھے آپ ذرا مجھے چل کے دکھائیں، یا آپ مجھے ہنس کے دکھائیں، یا پھر کسی بہانے سے کچن دیکھنا، بیڈ روم دیکھنا. کیا وہ کانسیپٹ، پرانا کانسیپٹ ابھی بھی چل رہا ہے ہمارے یہاں؟ نہیں نہیں، وہ کانسیپٹ اب نہیں ہے اس طرح کا کوئی بھی، کیونکہ میں نے اچھا. جیسے بولا کہ پہلے کے اس میں ہوں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، ابھی ہے ایڈوانس. ہوں. ہر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اب اتنے ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں کہ بالکل. اس چیز کو بالکل کنسیڈر نہیں کرتے کہ بھائی چل کے دکھائیں. یہ بہت ایک چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ پہلے لوگ یہ سب ان چیزوں پہ، جو پرانے زمانے کے لوگ تھے یہ ہوں. ساری چیزیں کرتے تھے. تو ابھی ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور جو ہے اس طرح. صحیح ہے. اچھا ندا، آپ نے ابھی ڈیمانڈس کا ورڈ یوز کیا ہے، مجھے ذرا بتائیں کہ لڑکی والوں کی کیا ڈیمانڈس ہے اور لڑکے والوں کی کیا ڈیمانڈس ہیں، ذرا تھوڑی تفصیل میں بتائیں مجھے. دیکھیں پہلے تو میں لڑکے والوں کی بتاؤں کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی بہت ہے. زیادہ ہوتی کیونکہ ہیں. دیکھیں لڑکے والوں کو نا کیا چاہیے، خوبصورتی. بالکل. مین چیز جو ہے نا فضا، ہوں. خوبصورتی پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے ان لوگوں کی. اس چیز سے ہم لوگ ظاہر سی بات ہے بہت ہوں. زیادہ ساری میچ میکرس اور بہت زیادہ کمپلین آ رہی ہے کہ ہر پروفائل پہ خوبصورتی کا مطلب ہوتا ہے کہ فیئر کلر، پروفائل پہ لکھا ہوتا ہے فیئر، اور ہوتا ہے خوبصورتی کہ وہی گوری اور چٹی لڑکیاں چاہیے گوری انہیں. چٹی حور پری جسے کہتے حور ہیں. پری چاہیے. تو ایگزیکٹلی. بالکل جو ہے فیئر کلر ہونا چاہیے بالکل، اور ہماری پروفائل پہ جو مینشن ہوا ہوتا ہے کہ فیئر کلر ہونا چاہیے لڑکی کا، ماڈل ماڈل. ہونا چاہیے. اور دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا آپ خود بتائیں کس طرح مل سکتی ہیں. اس طرح جو ہے وہ بالکل بھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم یہ چیزیں ان کو دے سکیں، پرووائڈ کر بالکل. سکیں. تو بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس چیز کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہم لوگ مینٹلی طور پہ، خاص طور پہ. تو لڑکے والوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے خوبصورتی پر. تو جب ان کی یہ ڈیمانڈس آتی ہیں کہ آپ مجھے حور کی طرح لڑکی دے دیں، تو آپ کیا کہتی ہیں اس پہ؟ کیا آپ انہیں حور ڈھونڈ کے دیکھیے دیتی ہیں؟ لاسٹ میں میرا آنسر یہ ہوا کہ دیکھیں ہمارے پاس تو نہیں ہے، پھر آپ اپنے بالکل. بیٹے کو جو ہے، بھائی کو جو ہے وہ جنت میں بھیج دیں، وہیں آپ کو حور پری مل سکتی ہے کوئی. یہی ایک اس کا آنسر تھا ہم لوگوں کے بالکل پاس. صحیح جی بات ہے، حور بالکل. تو جنت میں ہی ملیں گی. اچھا لڑکی والوں کی کیا ڈیمانڈس ہوتی ہیں لڑکوں کے لیے؟ اور جو لڑکی والوں کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکا ہونا چاہیے، آدمی نہیں ہونا چاہیے. چاہے ان آدمی کی نہیں بیٹی ہونا ہو، چاہیے. یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے بالکل. ان کی. اور لڑکی کا گھر اپنا ہونا چاہیے. جو اس وقت جو ہے وہ رینٹ پہ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. ہوں. اور جو ہے جاب اچھی کامن سی چیزیں ہیں کہ جاب ہو اور گھر اپنا ہو، یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت کامن پہ آ جاتی ہے کہ چلیں یہ چیز تو ہم لوگ مانتے ہیں کہ جاب اچھی ہونی چاہیے، گھر اپنا ہونا چاہیے، لیکن ماڈل ہونا چاہیے لڑکا، یہ سمجھ نہیں آتا. اچھا ماڈل آپ نے کہا تو یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کی تو ہوں گی کلائنٹ
جنہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ کسی ایکٹر کی پکچر دکھا کے کہ آپ مجھے اس طرح کا دیں ڈھونڈ کے، اس ایکٹر کی طرح لڑکا چاہیے مجھے، تو کیا آپ نے انہیں ڈھونڈ کے دیا؟ ایسا کیسے اس طرح کا پاسبل نہیں ہے کہ ہم کسی ماڈل یا کسی ایکٹر کے تھرو. اور میرے پاس ایک کلائنٹ آئی تھی، انہوں نے بولا تھا ان کو دانش تیمور چاہیے. دانش تیمور کی طرح؟ ان کو چاہیے. اچھا، تو بالکل بھی اس طرح کا نہیں. تو جب آپ دانش تیمور کی طرح انہیں ڈھونڈ کے دے سکتی ہیں تو آپ میرے لیے بھی بلال عباس کی طرح ڈھونڈ کے مجھے دے دیں. اچھا، آپ کو بھی بلال عباس چاہیے، اچھا. بس آپ نے تو ڈیمانڈس آپ پوچھی کی تھی نا. یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو بلال بلال چاہیے، عباس تو کی سب طرح کو کوئی نہ چاہیے، کوئی بالکل ایکٹر چاہیے اس کا مطلب. بالکل بالکل بالکل. صحیح. اچھا نیتا، مجھے یہ بتائیں کہ آج کل بہت بڑا مسئلہ جو مجھے لگتا ہے یہ فلٹر آ گیا. یہ فلٹر والی پکچر جو لڑکیاں دے دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے ریجیکشن ہو جاتی ہے، لڑکے والے جاتے ہیں کیونکہ فلٹر میں بندہ بالکل چینج ہوتا ہے اور ریئل میں بالکل چینج. تو اس پہ کیا رسپانس ہوتا ہے آپ کا، فیملی والوں پہ یا یہ جو آپ نے لڑکے اس والوں کا؟ کیا سوال کر لیا یہ جو میں آپ کو اس کا کیا جواب دوں. یہ فلٹر والی پکچر کا سب سے بڑا ایشو ہے میچنگ. بالکل بالکل. اتنا ہمیں ڈسٹرب کر دیا ہے فلٹر والی پکچرز نے، اتنی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہے، اتنی کمپلینس آئی ہیں اس فلٹر کے پیچھے. کلائنٹس کی میچ نہیں کری سب سے زیادہ، کیونکہ دیکھیں مجھے ابھی اس فیلڈ میں آئے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 سال ہو گئے. بالکل لیکن بالکل. میری جو اوپر بہت زیادہ سینئر ہے میری میچ میکر، ان کی طرف سے ہمیں کمپلین آتی ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے ورک کر رہی ہیں. آپ لوگ جو ہے یہ فلٹر والی پکچرز کے لیے آپ لوگ کو بولا گیا ہے کہ نہیں الاؤ ہے. نہیں علاوہ پر لڑکیاں تو پھر بھی دے رہی ہیں فلٹر والی پکچر. اور مزے کی بات مطلب ریجیکٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ لڑکے والے ظاہر سی باتیں دیکھنے جاتے ہیں ان کو تو وہ بالکل چینج لگتی ہیں تو ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. تو پھر میرے خیال سے تو نہیں دینی چاہیے انہیں، بالکل نہیں دینی اور چاہیے پیرنٹس فلٹر کو بھی والی یہ چیز پکچر. منع کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں مشکلات ان کے لیے بھی تو آ رہی ہے. فلٹر والی پکچر سے ان کے رشتے ریجیکٹ ہو رہے ہیں. ریجیکٹ ہو رہا تو ہے. پلیز پلیز مجھے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اپنے کلائنٹ سے جو دیکھ رہے ہیں شو میرا، اس پہ پلیز فلٹر والی پکچرز نہ دیں. کیونکہ اس سے ہم لوگوں کو نا بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور آگے ان کے لیے مسئلے مسائل بڑھے کیونکہ ان کی جاتے ہیں لڑکے والے اور ریجیکٹ کر دیتے کیونکہ بہت زیادہ چینجز ہوتی ہیں. صحیح. اچھا ندا، مجھے یہ بتائیں کہ آج کل لوگوں کا کلائمیٹ بہت چینج ہو رہا ہے، نکاح بہت لیٹ ہو رہا ہے اور سیپریشن ڈائیورس کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا. تو اس پہ آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ اچھا ہاں، دیکھیں کوئی بھی ریلیشن ہو، چاہے وہ ماں باپ کا ہو، بہن بھائی کا ہو یا میاں بیوی کا ہو، اس میں کمپرومائز کرنا بہت ضروری ہے. جو بالکل. کہ لوگ کر ہی نہیں رہے کمپرومائز، آپ کو پتہ ہے. تو جو ہے کمپرومائز کرنا بہت ضروری ہے. ابھی آپ یقین کریں چھوٹی سی ایک بات پہ میرے پاس ایک ریلیشن کروایا میں نے تھوڑے دن پہلے. اس میں لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف سے بہت چھوٹا سا ایشو تھا جو کہ اتنا بڑا بنا کے اور ختم کر کے وہ رشتہ ہی آپ دیکھیں ختم ہو گیا. تو پلیز پلیز کمپرومائز کریں اور رشتوں کو بتائیں. کیونکہ دیکھیں ڈائیورس جو ہے نا وہ ان مسئلے مسائلوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں کہ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ختم ہو رہے ہیں. بالکل، کمپرومائز بہت ضروری ہے ہر رشتے کے لیے. صحیح. اچھا ندا، یہ بتائیں کہ اگر آپ نے کوئی ریلیشن کروایا ہے کسی کا، اگر آفٹر میرج شادی ہو گئی، آفٹر میرج کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے اور لڑکے اور لڑکی والوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ کہ وہ آپ کو غلط کہتے ہیں کہ آپ نے رشتہ کروا دیا یا اس ٹائپ کی کچھ باتیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ہمارا کام ہے لڑکے لڑکی کو ملوانا، فیملیز کو ملوانا. جب ہم لوگ فیملیز کو دونوں کو ملواتے ہیں، جب ہم لوگ دونوں فیملیز کو ملوا رہے ہوتے ہیں، اس میں جب ہمارا یہاں تک ہمارا پروسیس ہوتا ہے، پہلے لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی کے گھر اور پھر لڑکی والے جب آتے ہیں لڑکے کے گھر، تو وہاں دونوں کی طرف سے اگر اوکے ہو جاتا ہے تو ساری باتیں پھر ہم ان کو دیتے ہیں ٹائم. ہم لڑکی والوں کو ٹائم دیتے ہیں کہ ٹیک یور ٹائم، آپ لوگ جتنا ٹائم لینا چاہ رہے ہیں آپ لوگ ٹائم لیں اور اپنی معلومات کروائیں. بھلے آفس سے کروائیں یا جہاں وہ ان کے پرانے جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے کروائیں، لیکن آپ لوگ کروائیں. لیکن بعد میں ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. ہماری ذمہ داری ہوتی ہے جب تک آپ لوگوں میں پوری طریقے سے معلومات نہیں ہو جاتی. یعنی کہ ہماری ذمہ داری پہلے کی ہوتی، بعد میں ہمیں کوئی بھی اس چیز کا فارم پہ بھی مینشن ہوا ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. صحیح. آپ کوئی بھی فارم دیکھ لیں، بالکل اس میں بالکل. لکھا ہوا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی، یہ ذمہ داری آپ کی ہوگی. صحیح. تو آپ نے کہا ابھی آپ لوگوں کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی کہ وہ چھان بین کیسے کروائیں؟ لڑکی والوں کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی اور لڑکے والوں کو کیا
ایڈوائس دینا چاہیں گی کہ وہ کس طرح سے معلومات کریں جا کے؟ دیکھیے ریلیشن میں جو ہے نا لڑکے والوں کی طرف سے بہت کم معلومات ہوتی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے زیادہ معلومات ہو رہی ہوتی ہے کہ لڑکے کی، کیونکہ لڑکی کو جانا ہے نا لڑکی کا، بالکل. تو لڑکی والے زیادہ معلومات کراتے ہیں، آفس سے کروا لیتے ہیں. ہوں. بہت یہ کامن سی دیکھیں باتیں ہیں فضا کہ معلومات کرانا بہت آپ کے اوپر ہے. آپ آفس سے کروائیں یا آپ جہاں آپ سیٹسفائی ہو سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں تو ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے شروع سے چلتی آئی. صحیح. اچھا ندہ یہ بتائیں، آپ کے پاس تو بہت سارے رشتے ہوں گے، انٹرنیشنل رشتے ہوں گے، لوکل ایریاز کے رشتے ہوں گے، پوش رشتے ہوں گے، تو آپ کیا سب کے چارجز سیم رکھتی ہیں یا پھر وہ ایریا وائز اور ساری اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ کس طرح آپ چارج لیتی ہیں؟ یہ جتنے بھی ایریاز ہیں، چاہے وہ ہوں. پوش ایریا ہو گئے، لوکل ایریاز ہو گئے، انٹرنیشنل ہو گئے، یہ ہوں. سب کے چارجز بالکل ڈفرینٹ ہیں. کسی کے سیم چارجز نہیں ہیں اور ہر صحیح. میچ میکر اپنے انہوں نے چارجز بنائے ہوئے ہیں کیونکہ سب الگ ٹھیک ہے. الگ ایریاز کے الگ الگ انہوں نے لکھا ہوا چارجز. صحیح. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کریں؟ میں نے ڈسکرپشن میں اپنا لنک دے دیا ہے اور آپ کانٹیکٹ کریں، میری ٹیم خود آپ سے رابطہ کرے گی. صحیح. ویسے تھینک یو سو مچ ندا کہ آپ میرے شو میں آئیں اور ہمیں اتنی ساری نالج کی باتیں آپ نے شیئر کی. تھینک یو سو مچ. اور آپ کا بہت شکریہ فضا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے شو میں بلایا، تو اس کے لیے بہت نہیں، شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ قابل تعریف ہیں، اس لیے میں نے اپنے شو میں بلایا آپ کو. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اچھا، تھینک یو سو مچ ویورز فار واچنگ مائی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.